أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جو دنیا میں بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، ظلم کے ساتھ، فسق کے ساتھ، فجور کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف اذیت دینے کے ساتھ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ زندگی میں ہم پر کسی نے گرفت نہیں کی، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکا، سزا نہیں دے سکا، تو لہٰذا ہماری موت بھی بالکل سکون کے ساتھ ہوگی اور ہماری آخرت بھی سکون والی ہوگی. سواء محیاہم ومماتہم. اللہ پاک نے فرمایا ان کو یہ گمان لگ چکا ہے کہ کیا ان کی یہ زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی. ساء ما یحکمون. بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. دنیا میں تو میں نے ڈھیل دے دی، ان کی پکڑ نہیں کی، لیکن آخرت وہ ایسے نہیں ہوگی، وہ عبرت والی ہوگی. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ پاک کی اور شریعت کی اتباع کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی اتباع میں لگ جاتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اور تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جا سکے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأیت. بھلا آپ جانتے ہیں اس شخص کو من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. خواہشات کو معبود بنا لیا یعنی خواہشات کی مان کے چلتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. اور ایسے شخص کو اللہ پاک نے گمراہی میں ڈال دیا باوجود اس کے علم کے. اس کے پاس علم بھی تھا، سمجھ بھی تھی، اندازہ بھی تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی گمراہ ہوا، بھٹک گیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اللہ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر، اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. اب اللہ کے بعد وہ کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے. افلا تذکرون. کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وقالو. اور یہ کافر کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا. نہیں ہے مگر محض دنیا ہی کی زندگی. یہ ہے
باقی کہتے تھے آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں. نموت و نحیا، ہم پیدا ہوتے ہیں پھر ہم مر جاتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم پر جو موت آتی ہے وہ زمانے کی گردش سے آتی، بس وقت پورا ہوا تو مر گئے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کفر کی سوچ تھی کہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے. وما لہم بذالک من علم، اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں. انہم الا یظنون، یہ محض اندازوں سے بات کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، الا سوائے اس کے، ان قالوا کہ یہ کہنے لگتے، ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ. یہ ان کے پاس. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ یحییکم، اللہ پاک ہی تمہیں پیدا کرتے ہیں، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر وہی تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. تو اب ان آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لے. دیکھیں تعبیر یہ استعمال کی، معبود کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی ایک بندہ عبادت کرتا ہے. جیسے ہم سے پوچھا جائے بھئی تم سب کا معبود کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب خواہشات نفس کو معبود بنا لیا، حالانکہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں نے اپنے نفس کو سجدہ کر دیا، یا کوئی کہے کہ میں نے اپنے نفس کے لیے طواف کر لیا. نہیں، لیکن یہاں اللہ نے تعبیر استعمال کی کہ جنہوں نے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ معبود وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس کی اطاعت بندوں پر لازم ہوتی ہے اور بندہ اسی کی ہی مان کے چلتا ہے دنیا میں. تو ہم اللہ کو معبود اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ ہی کی مان کر چلیں گے. اس میں کمزوری ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بھئی حق تھا اللہ کا کہ ہم اسی کی مانتے لیکن پورا نہیں کر سکے. تو معلوم ہوا کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی مانی جائے. تو بعض لوگ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کی مانتے ہیں. پھر نفس نے جو کہا کہ یہ کر لو تو پھر وہ کر گزرے گا، چاہے اس کے لیے پھر وہ حلال میں اتر جائے، حرام میں اتر جائے، نافرمانی میں اتر جائے، اور اپنے پرایوں کا فرق ختم کر دے، اللہ کے احکامات کو پامال کر دے، دین کے شعائر کا استہزاء اور مذاق اڑائے. یہ سب چیزیں کر لے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے دل دماغ پہ خیال نہیں آئے گا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے پکڑ سکتی، میری گرفت ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گویا اپنے خواہشات نفس کا بندہ بن چکا ہے، اور جب بندہ بن گیا تو اب اسی کی مان کر اپنی زندگی یہ گزار رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں، اہل اللہ ہے، جو سلاسل تصوف ہے، ان کے ہاں ایک مشترکہ لفظ ہے جو ہم سنتے ہیں، اصلاح نفس. کہتے ہیں نا بھئی نفس کی اصلاح کے لیے میں فلاں شیخ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فلاں بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہوں. اصلاح نفس کیوں؟ کہ یہ نفس بعض دفعہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اسی کی مان کر کے سر جھکا کر وہ جہاں اس کو گھمائے
یہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے یہ چل پڑتا ہے. تو اصلاح نفس بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو بڑے مجاہدات سے، بڑی قربانیوں سے، بڑے مراحل سے وہ گزارا جاتا. تو ابھی تو چونکہ راحتیں ہیں، اب تو ہر چیز آسان ہو گئی نا دوستو. اب تو بزرگوں سے جڑنا آسان، بیعت آسان، صحبت آسان، سب چیزیں آسان ہو گئی. اس لیے کہ جتنا قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے اتنا انسان کمزور ہو رہا ہے. یہ بھی غنیمت ہے. اس لیے اب ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھئی جو غنیمت ہے کم سے کم بندہ کسی درجے میں جڑ جائے، اس کو چلائیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. آج سے 40 50 60 سال پیچھے چلے جائیں تو انسان بڑے سخت مجاہدات سے گزارا جاتا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خانقاہ رائے پور میں، رائے پور شریف کی جو خانقاہ تھی، جو بزرگوں کا سلسلہ تھا، تو وہاں آنے والے لوگوں کی اتنی سخت اصلاح کی جاتی تھی کہ جس بندے میں جو مرض ہوتا تھا تو اس کو کہا جاتا کہ جب سلام پھر جائے آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ پہ، اور مجمع کی طرف رخ کر کے، جیسے ہمارے ہاں مجمع میں اعلان ہوتا ہے، رخ کر کے کہیں کہ بھائی میں غیبت کے مرض میں مبتلا ہوں، میری اصلاح کے لیے دعا کر. پھر دوسرا کھڑا ہوتا، میں اس مرض کے اندر مبتلا ہوں، آپ میرے لیے آسان ہے دوست. اگر ہم سے کوئی کہے، مجھ سے کوئی کہے کہ ہم تو سب ماشاءاللہ شیخ بنے ہوئے، ہر ایک اپنی جگہ پر ہے، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. تو یہ چیز مشکل تھی، نفس کچلا جاتا تھا اس کے اندر. تو پھر جب وقت گزرا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا خانقاہ تانہ بھون سے رائے پور شریف والوں کو. دیکھیں بڑے لوگ تھے نا، تو انہوں نے لکھا اور کہا کہ اب آپ حضرات اس ترتیب کو بدل لیں. اب وہ بھی بڑے شیخ اور یہ بھی بڑا سلسلہ بڑے شیخ کا، اس ترتیب کو بدل لیں. اور وجہ کیا لکھی؟ فرمایا کہ اصلاح کی ترتیب اگر عادت کے زمرے میں آ جائے تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اصلاح کی ترتیب اگر عادت کے زمرے میں آ جائے، ایک چیز اگر عادت بن جائے نا تو وہ پھر انسان پر بوجھ نہیں بنتی. وہ پھر ایک عادت سی ہو جاتی ہے. پھر انسان کو وہ جملہ کہتے ہوئے، وہ بولتے ہوئے بھی اپنا آپ بوجھ، لے کہ وہ ایک چیز آسان ہو گئی، وہ بوجھ نہیں ہے انسان پہ. اور اصلاح نفس میں وہ کام اور وہ مجاہدہ کروایا جائے گا کہ جو انسان پر کیا بنے؟ بوجھ بنے گا اس میں. اس لیے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان کے اندر ایک بڑا تعلیمی ادارہ تھا، آج بھی ہے، بہت سارے ہمارے بڑوں نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی. تو بہرحال جیسے بھی تھا اس وقت کے کالج یونیورسٹیز، اس میں بھی ایک ماحول ہوتا تھا. تو وہاں ایک قانون بنا کہ بھئی اگر کوئی طالب علم علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ نماز چھوڑے گا تو وہ آ کے اتنی رقم جرمانے کے طور پہ جمع کرائے گا. اب مثال کے طور پہ کہا جائے کہ بھئی دن میں 5 نمازیں، کل سے اگر کسی نے فرض نماز جماعت سے چھوڑ دی تو وہ 500 روپے لے جا کر کے امیر صاحب کے پاس جمع کرائے. کیا خیال ہے دوستو؟ دن میں کتنے ہو گئے؟ 2500 ہو گئے نا. سب نمازی بنیں گے؟ نہیں بنیں گے؟ بن جائیں گے. تو اب اعلان ہوا کہ بھئی سب پیسے جمع کرائے. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں تو بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے تھے، انہوں نے کئی مہینوں کے جا کے پہلے سے جمع کرا دی کہ ہماری 6 مہینے کا جرمانہ پہلے سے لے لیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز جہاں اصلاح نفس کی صحیح ترتیب نہیں تھی، فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کے اندر. تو مجاہدہ نفس کروایا جاتا ہے اصلاح نفس کے لیے، انسان کو ایک مرحلے سے گزارا جاتا ہے. اور جب انسان اس کی فکر نہیں کرتا تو پتا کہ بھئی
ایمان اس لیے لاؤ کہ موت ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ تو کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، بھئی موت تو زندگی کا ایک نظام ہے، صبح ہے شام ہے، صبح ہے شام ہے، صبح ہے شام ہے، ایک وقت آئے گا کہ بس زندگی پوری ہو جائے گی۔ یہ تو ایمان اور عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ زندگی اور موت کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو موت کے سارے اسباب جمع ہو جائے، انسان پھر بھی نہیں مرے گا، حکم نہیں ہے یہاں پہ۔ تو وہ کہتے تھے یہ تو زمانے کا گزران ہے، وقت گزر رہا ہے، اس طریقے سے یہ سب چیزیں۔ تو اب زمانے کی وجہ سے موت آ رہی ہے، تو پھر بھی یہ سوچنے کی بات تھی کہ اس زمانے کا کنٹرول، اس کا اختیار وہ کس ذات کے پاس؟ وہ کون سی ذات ہے جو صبح سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ وہ بھی تو کوئی ذات چل رہی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا، لا تسب الدہر فانی انا الدہر، فرمائے زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، حدیث قدسی ہے۔ کیوں؟ فانی انا الدہر، اس لیے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے، زمانے نے یہ کر دیا، یہ بات حدیث کی روح سے بہت خطرناک ہے، اس کو منع کیا گیا، اس لیے کہ زمانے پر تو 100% اختیار اللہ پاک کی ذات کا ہے۔ میرے وجود اور میری بدعملی سے اگر خرابی اور گندگی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا قصوروار وہ زمانہ تو نہیں ہو گیا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، خلاصے کی بات یہ ہے کہ اصلاح نفس اور اصلاح احوال یہ ہر انسان پر، ہر کلمہ گو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی فکر کریں۔ میں کیوں دن بدن اپنے خواہشات کا غلام بنتا چلا جا رہا ہوں؟ جو دل کہتا ہے، جو نفس کہتا ہے، میں اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ اس کے لیے فکر کرنا، اور اس فکر کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے آپ کو صحیح ماحول سے، درست ماحول سے جوڑنا ہے۔ نیک ماحول سے جڑے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اہل حق کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے انسان اپنے نفس کی فکر گیری کرتا ہے، اس کے احوال کی خبر گیری کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء آپ ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، جیسے عرض ہو چکا ہے۔ کل اہم مجلس ہے، سالانہ کوئز پروگرام بھی ہے، ہمارے باہر کے مہمان اساتذہ بھی تشریف لائیں گے، بیان بھی ہوگا، اور بچوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ سب ہو چکی ہے۔ اسلام اور حضور علیہ السلام، سیرت، صحابہ، اہل بیت، قرآن کریم، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے، اور بچوں سے بھی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ ساتھیوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے۔ جو آپ میں سے صحیح جواب دے گا اس کو بھی انعام ملے گا دوستو۔ تو کس کس کو انعام چاہیے؟ سب کو چاہیے انشاءاللہ۔ کل تشریف لائیں انشاءاللہ، اور تیاری کے ساتھ آئیں، اور آخر تک بیٹھیں انشاءاللہ، بیان بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ